الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، رمضان المبارک کی آمد ہے اور انشاءاللہ اب سے 3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد رمضان المبارک شروع ہو جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں اللہ تعالی میں رمضان نصیب فرمائے اور اس کی برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں ہم سب کو عطا فرمائے. رمضان المبارک کا انتظار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا مانگتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہم کو رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا دیجیے، کیونکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو مہینہ کے ایک ایک لمحہ اس مہینے کا وہ سونے سے تولے جانے کے بھی قابل ہے. اس سے بھی زیادہ کوئی چیز ہو تو اس کی مثال دی جا سکتی. جس طرح کوئی تاجر ہو یا کوئی مال ہو، اس کی ایک سیزن آتا ہے سیل کا. تمام تاجر انتظار کرتے ہیں جی ہمارا سیزن فلانی تاریخ کو اسٹارٹ ہو. جیسے سعودی عرب جائیں تو وہ رمضان کے اور حج کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا سیزن حج کا موسم آئے گا تو ہمارا مال بکے گا. اسی طرح ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے. لوگ تاجر اس کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ مہینہ آئے گا تو پھر ہمارا پورا سال کا نفع نقصان جو ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. یہ مہینہ اللہ رب العزت نے اس لیے رکھا تاکہ پورے سال میں ہمارے دن رات کی مشغولیتیں، دن رات کی مصروفیت، غفلت، سستی، کوتاہی جو ہم سے ہو جاتی ہے پورے سال، اور ہمارے اعمال نامے میں کمی واقع ہو جاتی ہے، گناہ ہمارے بڑھ جاتے ہیں، اس کو اعمال نامے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، اپنے نام اعمال کو بڑھانے کے لیے اور اپنی کوتاہیاں، لغزشیں اور گناہ ان کو معاف کروانے کے لیے یہ اللہ نے ایک بہترین ہم کو مہینہ دے دی کہ اس کو صحیح طریقے سے گزار لو تو پورے سال کے اللہ تعالی جو کمی کوتاہی ہے، گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں معاف فرما دے. اسی لیے یہ مہینہ، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنے کا مہینہ، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے دوبارہ مضبوط کرنے کا مہینہ ہے. پورے سال جو ایک رخنے پڑ جاتے ہیں، کمی واقع ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، اس کی تلافی کے لیے اللہ نے یہ مہینہ ہم کو عطا فرمایا. یہ مہینہ غفلت سے گزارنے کا مہینہ نہیں، گھومنے پھرنے کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے کہ جی آپ بس
یہ سارا انہی کھانے پینے تفریح میں پورا کریں. اللہ تعالیٰ تو رزق بڑھاتے ہیں اس مہینے میں. انسان کو تو اللہ تعالیٰ وہ چیزیں عطا فرماتے ہیں, وہ چیزیں انسان استعمال کرتا ہے جس کی نوبت پورے مہینے نہیں آتی. لیکن مقصد اس کا مہینے کا در حقیقت اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھانا اور پورا کرنا. اصل عبادت اس مہینے کی وہ تو آپ کو معلوم ہے, وہ ہے روزہ. جیسا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا, جو آیت میں نے تلاوت کی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو, اللہ کا ڈر پیدا ہو. اللہ کے ڈر کی مثال اس لیے دی کہ روزہ در حقیقت انسان رکھتا ہی اللہ کے ڈر سے ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ 3 چیزوں سے پرہیز کرو. 3 چیزیں نہیں کرنی روزے میں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا: کھانا پینا اور انسان کی اپنی نفسانی خواہشات. ان سے پرہیز کرو, یہ کام روزے میں نہیں ہوں گے 3. اور تینوں کام وہ ہیں جو کہ در حقیقت انسان ان کو چھوڑتا صرف اللہ کے ڈر سے ہے, ورنہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. انسان کو کمرہ بند ہے, کوئی انسان کھا رہا ہے پی رہا ہے, کون دیکھنے والا ہے اس کو؟ صرف اللہ ہی کا تو ڈر ہے نا, اور تو کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کا ڈر جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ انسان تنہائی میں بھی اللہ سے ڈر رہا ہو کہ مجھ کو کوئی دیکھ رہا ہے, تو پھر آدمی اور گناہوں کو بھی چھوڑنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. فرض تو در حقیقت اس مہینے کا سب سے بڑا وہ تو روزہ ہے, اور یہی روزہ اہتمام سے رکھنے کی چیز ہے. پورے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھے. روزہ رکھنے کا ثواب بھی اتنا کہ کوئی حد و انتہا نہیں, اور گناہ بھی, نہ رکھنے کا گناہ بھی بہت بڑا. ثواب تو اتنا کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان, روزے دار کو 2 خوشیاں ملیں گی, ایک دنیا میں ایک آخرت میں. دنیا میں خوشی یہ کہ فرحت عند فطری, جب انسان افطار کرتا ہے اس وقت جو انسان کو ایک خوشی ملتی ہے, ایک تازگی ملتی ہے, ایک فرحت ملتی ہے, ایک وہ. اور دوسری چیز فرمائی فرحت عند لقاء ربہ, دوسری خوشی وہ جب اپنے رب سے ملے گا. بتایا نہیں کہ وہ خوشی کیا ہوگی, وہ نعمت کیا ہوگی, ورنہ بہت ساری چیزوں کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ رب العزت نے بیان فرمایا, لیکن روزے دار کے بارے میں فرمایا کہ نہیں, جب ملو گے پتہ چلے گا کیا خوشی ہے. تو یہ ثواب تو اتنا بڑا. اور بھی بے شمار احادیث ہیں روزے کے بارے میں, آپ انشاءاللہ پڑھیں گے, رمضان المبارک میں بھی سنیں گے. تو اتنی بڑی عبادت اور بے شمار ثواب اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیان فرمائے, اللہ رب العزت نے بیان فرمائے. اور اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دے, کوئی وجہ نہیں تھی, بیماری خدا نہ خواستہ بیمار ہے کوئی انسان, تو ٹھیک ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے, بشرط یہ کہ اس کا ڈاکٹر مشورہ دے کہ ہاں جی آج آپ روزہ نہ رکھیں. آپ کسی کو دل کی تکلیف ہوتی ہے, کسی کو گردوں کی تکلیف ہوتی ہے, کسی کو شوگر کی تکلیف ہوتی ہے, کسی کو اور امراض ہوتے ہیں, یا وقتی طور پر کوئی ایسا بخار گلا ولا یا اور تکلیف ایسی ہو گئی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپ روزہ نہ رکھو, تو ایک عذر ہے. یا سفر آ گیا تو وہ ایک عذر ہے. لیکن بلا وجہ جب کوئی شرعی کوئی عذر نہیں ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے, بس روزہ نہیں رکھا, تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے, بعد میں انسان روزے ہی رکھتا رہے تب بھی اس گناہ کی تلافی نہیں ہو سکتی. اور ہمارے ہاں آج کل بہت زیادہ روزہ چھوڑنے کا رواج ہے, جس کو اللہ مان والحفیظ اللہ تعالی محفوظ فرمائے. یہ تو ہمیں بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے, بڑوں کو بھی بتانا چاہیے, اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ دیکھو کتنا بڑا گناہ عظیم ہے,
کتنا بڑا گناہ ہے روزہ چھوڑنا. اس لیے اس روزے کا اہتمام کریں اور سب سے زیادہ توجہ روزے پر دے. اصل فرض تو در حقیقت رمضان المبارک کا یہ روزہ، اس کی تیاری کریں. مسلمان جب ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے اور اس کو روزہ رکھنا ہوتا ہے، اس کو پھر موسم سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کیا موسم ہے، کتنے گھنٹے کا روزہ، پوچھتے بھی نہیں کتنے گھنٹے کا روزہ، اور رکھنا ہے تو رکھنا ہے، بس ختم. اب وہ گرمیوں کا رمضان ہو تو مومن ہے کہ وہ رکھے گا، اس کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ کیسا روزہ گزرے گا، کیا ہوگا، کچھ نہیں. سردیاں ہیں تو بھی روزہ رکھنا ہے، یہ موسم آج کل عمدہ موسم ہے تو بھی ماشاءاللہ روزہ رکھنا ہے. تو ذہن اپنا بنا کر رکھیں. اپنے بچوں کا یہ کام ہمیں رمضان سے پہلے کرنے کے ہیں. اپنے بچوں کے ذہن بنا کر رکھے کہ رمضان شروع ہو رہا ہے، پہلے سے اہتمام کریں، پہلے سے تیاری کریں. گھر میں اس کا تذکرہ ہو کہ ہاں جی رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے. اپنے معمولات کیسے ہوں گے، نمازیں کس طرح ہوں گی، گھر کا نظام کیسے ہوگا، تراویح کہاں پڑھی جائے گی، اٹھنے کا کیا نظام ہوگا، پڑھنے کا کیا ہوگا. ایک مومن وہ ہے جس کی زندگی میں رمضان المبارک 100% تبدیلیاں لے آتا، معمولات میں، اٹھنے کا، سونے کا، کھانا پینا، ہر چیز اس کے حساب سے. بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں علمان والحفیظ، ان کی زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا رمضان کے آنے سے، جیسے پہلے تھے ایسے ہی اب ہے، نہ سونا، نہ جاگنا، نہ روزہ، نہ کچھ. تو بھائی اس کی ابھی سے تیاری، ذہن اپنا بنائیں کہ ہاں رمضان المبارک آ رہا. اصل فرض تو یہ رمضان المبارک کا جس کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک مقرر فرمایا وہ تو روزے ہیں. سب سے اہم ترین عبادت اس مہینے کی وہ روزہ ہے اور فرائض اسلام میں سے. اس کا پورا اہتمام کریں. نمبر 2، جو قصور ہمارے معاشرے میں ہے، جو غلطی ہمارے معاشرے میں ہے، وہ ایک ہر معاملے میں پیش آتی ہے، وہ رمضان میں بھی ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ مسائل سے ناواقفیت، مسائل نہیں معلوم ہوتے. اب لوگ کہتے ہیں جی کہ جمعے کی نماز میں تو امام صاحب نے بتایا ہی نہیں. ارے بھائی ہر چیز جمعے کی نماز میں نہیں پتہ چلتی. بہت سارے مسائل آپ کو پوچھنے پڑتے ہیں، پڑھنا پڑتا ہے. ہم کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں، اخبارات میں مضامین بھی آتے ہیں. مساجد کے علماء اکرام سے آپ پوچھیں، مفتیان اکرام سے پوچھیں. ہمارے ہاں دارالعلوم میں ماشاءاللہ پورے وقت مفتی صاحب رہتے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھیں. کوئی ذرا سی بات ہو اس کو پوچھیں، کن حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سحری کس طریقے کب ختم ہوگی، کب بند ہوگی، کب شروع ہوگی، کب بند ہوگی، افطار کس وقت ہوگا، اس وقت کس وقت بند ہوگا. ہمارے ہاں بے شمار لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اوقات کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور مسجد کی اذان سنی شروع ہو گئے. میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، میں نے بعض مسجدوں کے اندر وقت سے پہلے اذانیں ہوتی ہوئی دیکھی افطار کی. میں خود حیران ہوتا ہوں کہ یا اللہ یہ کون سا وقت ہے اذان کا کہ جو لوگ اذان کر رہے ہیں، کتنے لوگ اس پر افطار کر جاتے ہیں. یہ ان کا بھی قصور ہے مسجد والوں کا، اور لوگوں کا بھی قصور ہے کہ ان کو مسئلہ نہیں معلوم ہوتا. مثلا ایک چھوٹی سی غلطی آپ کو بتاتا ہوں. میرے سے کتنے لوگوں نے یہ مسئلہ پوچھا، اس مسجد میں بھی پوچھا اور جگہوں پر بھی پوچھا، کہ جس سحری جس وقت بند ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، تو اس اذان جب تک چلتی رہتی ہے لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ تو بہت لوگوں کے روزے ہی نہیں ہوتے. اس لیے کہ جب سحری کا وقت ختم ہوا، اذان شروع ہوئی. اب اذان میں بھی تو وقت لگتا ہے نا کئی منٹ کا، تو جتنی دیر وہ کھاتے رہے تو روزہ تو خراب ہو گیا اس کا. آج کل موبائل ہیں، جس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سحری ختم ہوتی ہے. یہ مسئلہ آپ یاد رکھو. مثلا میں مثال دے رہا ہوں، 5:42 پر اگر فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ رات ختم ہو رہی ہے. اب 5:42 سے 1 منٹ پہلے آپ روزہ چھوڑ دو، 1-2 منٹ پہلے. اب اذان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، اذان جب ہوگی سو ہوگی. اگر 10 منٹ بعد اذان ہو تو اذان تو 10 منٹ بعد بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہمیں مسئلہ تو بتاؤ. جس وقت سورج غروب ہوگا افطار کا وقت ہوگا. آپ اپنے ہاں جنتریاں لے کر رکھیں، ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں. اخبارات میں آتے ہیں، لوگ میسیجز بھیجتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ کتنے بجے افطار ہوگا، کتنے بجے. یہ بنیادی بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بلا وجہ روزہ خراب ہو جائے. تو مسائل ہمارے ہاں، میں مسائل کی بات عرض کرتا ہوں. ہمارے ہاں کتنے لوگ حج پر جاتے ہیں. اچھا حج تو ایسی عبادت ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے.
اور کبھی انسان ایک زندگی میں ایک مرتبہ کے علاوہ جا بھی نہیں پاتا، بس پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، محنت بھی ہوتی ہے، وقت بھی لگتا ہے. لیکن کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو حج کرنے جاتے، ایک مسئلہ نہیں معلوم کر کے جاتے کہ حج ہوگا کیسے. بس جی ہم نے لوگوں کو دیکھ کے کر لیں گے، پوچھ کے کر لیں گے. اتنی بڑی عبادت، اسلام کا ایک اہم فرض، ایک اہم رکن، اور مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے ہو کے آ گئے. اب پتہ نہیں کیا کیا، اس سے پوچھا اس سے پوچھا، اور ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے، کسی نے کوئی مسئلہ بتا دیا، کسی نے کوئی بنا دیا، کر کے آ گئے. اللہ اکبر. بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو علم حاصل کرنے کو فرض فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرائض و واجبات کا علم حاصل کرو جو اللہ نے فرض رکھے. تو دوسری چیز ہے مسائل معلوم کر کے رکھیں، خاص طور پہ جن لوگوں کو کچھ اعذار ہوتے، بیماریاں ہوتی، عمر کی وجہ سے یا اور دوسرے مسائل پیش آتے ہیں، اس کا پہلے سے مسئلہ معلوم کر کے رکھیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ مہینہ وقت ضائع کرنے کا مہینہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلا عشرہ عشرہ رحمت رکھا، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت رکھا، تیسرا عشرہ عشرہ عتق من النار، دوزخ سے خلاصی کا عشرہ رکھا. اتنی مغفرتیں اللہ فرماتے ہیں، اتنی مغفرتیں فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اگر اللہ کے در پر آ کر بیٹھ جائے اور معافی کا طلبگار ہو تو اللہ اس کو ضرور معاف فرماتے ہیں. اس مہینے بھی مغفرت نہیں ہوئی، اس کو بددعا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنے غافل ہو تم، اتنے غافل ہو، اتنے لاپرواہ ہو، اتنے لا ابالی ہو کہ اس بہار کے مہینے میں بھی مغفرت نہیں کروائی. بددعا دی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام. رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، تباہ و برباد ہو، ہلاک آلود ہو اس کی ناک، خاک آلود ہو اس کی ناک. دخل علیہ رمضان، جس پر رمضان کا مہینہ آیا، گزر بھی کیا اور مغفرت ہی نہیں کی، پرواہ ہی نہیں، پھر رہے ہیں ایسے ہی. بددعا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے خطبہ دینے کے لیے. پہلی سیڑھی خود ممبر بھی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا ممبر، ممبر رسول علیہ الصلاۃ والسلام. پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا کہ آمین. دوسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسری پر قدم رکھا، فرمایا کہ آمین. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں پڑھی؟ فرمایا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور 3 طرح کے انسانوں کے لیے بددعا کی. جس پر دعا کی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے کہا. پہلی دعا بددعا، فرمایا جس آدمی کو بوڑھے والدین ملے لیکن اس نے اپنے لیے ان سے مغفرت نہیں کروائی، جنت نہیں بنائی اپنے ماں باپ سے. دوسرا انسان وہ جس کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لیا جائے اور وہ ان پر درود نہ پڑے. فرمایا تیسرا انسان وہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنے لیے مغفرت نہیں کروائی، اس کو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا دی، میں نے آمین کہا. تو بھائیو یہ رمضان کا مہینہ یہ غفلتوں کا مہینہ نہیں ہے. عید آتی ہے، یقیناً عید کی خوشیاں ہیں، اللہ رب العزت نے خوشیاں رکھی ہے تو عید بھرپور منانی چاہیے. کپڑے بھی بنانے چاہیے جیسی انسان کی اپنی وسعت ہے، جوتے بھی بنائے، جو چیزیں انسان عید پر اپنے لیے بچوں کے لیے لیتا ہے سب کرے، لیکن اس کے خاطر اپنے رمضان کی راتوں کو نہ خراب کرے. جو تیاری کرنی ہے پہلے کر لے، پہلے نہیں موقع ملا تو اس طریقے سے تیاری ہو کہ نہ روزے میں خلل واقع ہو، نہ نمازوں میں، نہ تراویح ہو، نہ طاق راتیں برباد ہوں. پتہ چلا جی 27ویں شب اور شاپنگ ہو رہی ہے عید کی، طاق راتیں بازاروں میں گزارنے کی راتیں نہیں. میرا تو دل چاہتا ہے میں اپنے تاجر برادریوں سے یہ اپیل کروں کہ خدا را طاق راتوں کو بازار بند کرو. یہ راتیں شاپنگ کی راتیں نہیں ہیں، یہ راتیں مال بیچنے کی راتیں نہیں. اللہ تعالیٰ پورا مہینہ ماشاءاللہ کام چلاتے، یہ راتیں تو گڑگڑانے کی راتیں. اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، غزہ کے مسلمان بھائیوں کے لیے، دنیا میں تکلیف میں لوگوں کے لیے دعائیں مانگنے کی راتیں. میں دیکھتا ہوں طاق راتوں میں وہ بازار بھرے ہوئے کا لمان ول. تو بھائی کو شاپنگ کرنی ہے ضرور کریں. رمضان میں مجبوری اگر ہے، پہلے نہیں ہو سکتی کسی بھی وجہ سے، تو رمضان میں کریں.
اول تو اس سے احتیاط کریں، لیکن روزے میں فرق نہ ہو، نمازوں میں فرق نہ ہو، تراویح میں فرق نہ ہو، تاقراتے اس میں نہ لگیں، گناہ نہ ہو، اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام. جو گناہ ہم کرتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے ہم کون سے گناہ کرتے ہیں، ہر آدمی اپنے گناہ سے واقف، لیکن اتنا انسان کو اللہ نے کنٹرول دیا، اتنی طاقت اللہ نے انسان کو دی کہ وہ جب کھانا اور پینا چھوڑ سکتا ہے تو گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ چھوڑنا چاہیں گے چھوڑ دیں. اپنے آپ کو ان مہینوں میں، خاص طور پہ اس مہینے میں، گناہوں سے روکیں، تجربہ کریں، محنت کریں، کوشش کریں، ذہن بنائیں، اور پھر آپ اللہ سے دعائیں مانگیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت رمضان المبارک، یہ تاخرات، جب یہ رمضان کے ایام شروع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک منادی آسمان دنیا پر بھیجتا، وہ پوری رات آوازیں لگاتا رہتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، وحل من مسترزق فارزق له، وحل من مبتلا فاعافي له، الا قضا الا قضا حتى طلع الفجر، کہ کیا کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں، کیا کوئی مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اس کو عافیت عطا کروں، الا قضا حتى طلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا. اور ایک بات پر اور بات عرض کرتا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ رمضان المبارک کے درمیان میں جو جمعے آئیں گے اس میں حدیث کے حوالے سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے حوالے سے باتیں عرض کروں گا. لیکن اہم چیز کہ دیکھو، ماحول ہمارا ایسا ہے کہ حرام مال چاروں طرف پھیلا پڑا ہے. ایک تو مال حرام وہ ہوتا ہے کہ جی کسی نے رشوت لی، کسی نے چوری کی، کسی نے ڈکیتی کی، یہ بھی حرام ہے. لیکن سود کا پیسہ، یہ بھی حرام ہے. یا جھوٹ بولنا، جھوٹ بول کر مال بیچنا، 2 نمبر کی کوالٹی کا مال 1 نمبر کی کوالٹی کا بتا کر بیچنا، ناپ تول میں کمی کرنا، تھوڑا سا کم تول دیا، تھوڑی سی کوالٹی خراب کر دی، جھوٹ بول دی، یہ جو قسمیں انواع و اقسام کی ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی پڑی ہیں، یاد رکھیے کوئی انسان روزہ رکھے اور ادھر سے مال میں حرام مال شامل ہو، اللہ تعالیٰ تو دعائیں بھی قبول نہیں فرماتا. ان چیزوں سے کبھی انسان کو کچھ نہیں ملتا، یہ اپنے دل میں بٹھا لے یہ بات، حرام سے کبھی کچھ نہیں ملے گا، جتنا ملے گا اس سے زیادہ ضائع ہوگا، کسی اور ذریعے سے نکل جائے گا. اپنے مال کو پاکیزہ بنائیں. میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات پڑھ رہا تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو انسان حلال کماتا ہے اور جو انسان آخرت کو طلب فرمات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی بنا کر دیتے ہیں. وہ اگرچہ کم ہوتی ہے لیکن جتنا اس کو حلال ملتا ہے وہ اس کو اتنی خوشیاں دے کر جاتا ہے، زندگی میں اتنی راحتیں دے کر جاتا ہے کہ وہ راحتیں اور خوشیاں انسان کو حرام سے کبھی بھی نہیں مل سکتی. ہمارے پورے ماحول میں حرام پھیلا پڑا ہے، کوئی پرائز بانڈ میں لگا ہوا ہے، کوئی سٹے بازی میں لگا ہوا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی کم تول رہا ہے، کوئی کم ناپ رہا ہے، کوئی وقت اپنا پورا نہیں دیتا، تنخواہیں پوری لے رہا ہے. غرض یہ کہ ایک عالم ہے ان کا گناہوں، اس لیے اس سے بچیں. ان مہینے میں اہتمام کریں کہ ایک پیسہ مشکوک پیسہ بھی نہیں آئے. آپ دیکھیے اس کے اللہ تعالیٰ کیا برکت عطا فرماتے ہیں. اپنے ذمے کا کوئی حق، دیکھیے بہت سارے گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان کے نامہ اعمال کو ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں، انسان کے نامہ اعمال کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. صرف نماز روزہ انسان کرتا رہے اور دیگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف توجہ نہ کرے، یہ مسئلے حل نہیں ہوتے. اس سے نماز ضرور فرائض میں شامل ہے، روزہ ضرور فرض ہے، لیکن انسان کسی کا حق مار کے بیٹھا ہوا، انسان نے کسی کا حق روک کے رکھا ہوا، کسی کا مال لے لیا قرضے نہیں ادا کر رہا، کسی کے پیسے لے لیے پیسے واپس نہیں کر رہا، کسی کے ذمہ میراث ہے میراث ادا نہیں کر رہا، حق دبا کر بیٹھا ہے. یاد رکھیے یہ جو معاملات ہیں یہ انسان کے نام اعمال کو تباہ و عقارت کر کے رکھ دیتے. اگر ہماری زندگیوں میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہے اس کو ختم کریں. اور آخری بات عرض کرتا ہوں، وقت اوپر ہو گیا. کسی سے لڑائی جھگڑا ہے بھائیوں، حدیث شریف میں فرمایا یہ جو طاقراتیں آتی ہیں نا، کتنی قیمتی رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں کے برابر ایک رات ہے. 83 سال بنتے. اگر ایک رات اللہ نے دے دی ہم کو تو ایک 83 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. پھر رمضان کی پوری ساعتیں، پورے لمحات، کتنے قیمتی لمحات. لیکن فرمایا کہ جن 2 بھائیوں کے درمیان اگر رنجشیں ہیں،
جو انسان قطع رحمی کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، کسی سے لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو ان دنوں سے شروع ہونے سے پہلے اسے معافی مانگو. اس چکر میں مت رہنا کہ میری ناک کٹ جائے گی، میری بات نیچے ہو جائے گی. نہیں، اس چکر میں مت رہیے. جو پہل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھ لیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ احادیث ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم جب کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھیں، حدیث پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، کوئی انسان اگر حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دے، کوئی انسان حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دے کہ بس چلو لڑائی جھگڑا ختم کرتا ہوں، اپنا حق چھوڑ دیا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں جنت کے بیچوں بیچ اس کو گھر دلوانے کا ضامن ہوں. کون ضمانت لے رہا ہے؟ ہم اور آپ نہیں لے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت لے رہے ہیں کہ میں جنت کے بیچوں بیچ اس کو بہل دلوانے کا ضامن ہوں. اگر کوئی انسان جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا لڑائی اپنا کوئی حق چھوڑ دے. کتنے ہمارے ہوتے ہیں معاملات، ہم بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کسی کا کچھ نہیں جاتا اگر وہ حق چھوڑ دے، کچھ نہیں نقصان ہونا، یعنی ایسا کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ دوسرا انسان ختم ہو جائے. لیکن ایک انا ہوتی ہے کہ جی میری بات نیچے ہو جائے گی، خاندان میں میری بات خراب ہو جائے گی. انا جو ہے نا، یہ انسان کو تباہ کرتی ہے. یہ انا جو ہے یہ انسان کو مار ڈالتی. کتنا غیر مسلم نہیں ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کہ وہ جانتے تھے کہ نبی برحق ہے، بات صحیح کہہ رہے ہیں. جو کلام پڑھ رہے ہیں وہ کہتے تھے یہ آپ کہانیاں سنا رہے ہیں، وہ جانتے تھے کہ کلام انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں، میرے رب کا کلام ہے. لیکن انا، ضد، اس نے روک دیا، اسی حال میں چلا گیا کفر کی حالت. کتنے لوگ ایسے. تو میرے بھائیوں، ہماری کسی کی زندگی کا کیا بھروسہ ہو، کس کا آخری رمضان ہوگا، کس کا آخری نہیں ہوگا، کون کس طرح رمضان گزارے. اس لیے رمضان سے پہلے ان معاملات کو اپنے ٹھیک کر لو. یہ جو روپے پیسے معاملات، حلال پیسہ، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے، کسی کا حق روکا ہوا، کسی کا مال روکا ہوا، معاملات اپنے سیٹ کرو، پوچھو، مسئلہ معلوم کرو، پھر اس کا حل سوچو. ہر چیز کا حل ملے گا. اور رمضان اس طرح گزارو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت والا رمضان ہو جائے، مغفرت والا رمضان ہو جائے. میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عمل فرماتے تھے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ فرماتے تھے جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں، اور میں صلاۃ الحاجت پڑھ کر یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ، رمضان شروع ہو رہا ہے، عظیم الشان رحمت والا مہینہ شروع ہو رہا ہے، مجھ کو توفیق عطا فرما دے کہ میں رمضان کو صحیح طریقے سے گزاروں، سنت کے مطابق. فرض بھی میرے پورے ہو جائیں، فرض کے علاوہ نوافل، ذکر، اذکار، ایک ایک عمل پر اللہ تعالیٰ 10 سے لے کر 700 گنا تک ثواب عطا فرماتے ہیں، وہ میں کام کروں. تو یہ دعا ہم بھی اور آپ بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے بھی رمضان کو صحیح طرح گزارے اور اس کی ہمیں تیاری کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان کی برکتوں سے سب ایک دوسرے کو یا دعا کریں کہ سب اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ سب کو مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.